بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے اہم راحت کے قلم سے لکھی جانے والی داستان عشق جن زادہ کا 5واں حصہ۔ عشیرہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شاہنم نے اسے دیکھا، پھر بولا، بار بار کہتا ہوں عشیرہ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ نہ جانے کیوں تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم بالکل فکر مت کرو، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ جب تم نے معاملات مجھ پر چھوڑ دیے ہیں تو پھر تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ پر اور اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرو۔ اصل میں تم اس قدر معصوم ہو کہ کبھی کبھی مجھے دکھ ہونے لگتا ہے کہ میں تمہیں کتنی تکلیف دے رہا ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شاہنم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، زندہ دفن کر دیں گے مجھے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو عشیرہ، مجھے ایسے کسی عمل پر آمادہ مت کرو کہ ان لوگوں کو میرے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو شاہنم؟ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ عشیرہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی، تمہاری موت کا سامان نہیں عشیرہ، بلکہ دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں۔ جاؤ، پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ واپس جاؤ۔ حالات کچھ بھی ہوں، مجھ سے ملنا بند مت کرنا، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ باقی جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے، اگر تم اتنی سادہ لوح نہ ہوتی تو تمہیں بہت کچھ پہلے ہی سمجھ آ جاتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں جا رہی ہوں، عشیرہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ جاؤ پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ حافظ، شاہنم بولا اور وہ کانپتی کانپتی اندر چل پڑی۔ یہ شاہنم اس عمارت کا ڈرائیور ہے، بھلا وہ لوگ بیچارے کو کیا خاطر میں لائیں گے؟ پاگل ہو رہا ہے میرے لیے۔ میرے دل میں بھی تو اب جینے کی امنگ پیدا ہو گئی ہے۔ جب اس سے ملتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی اسی وقت شروع ہوئی ہے۔ کیا ہوگا ہم دونوں کا؟ مشیرہ بیگم نے جو قیامت ڈھائی ہوگی وہ آخری حد تک پہنچ چکی ہوگی۔ طاہرہ بیگم کی خونی نگاہیں مجھے دیکھیں گی اور میں پانی پانی ہو جاؤں گی۔ لیکن کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پریشان ہوتی رہی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے شدید بخار چڑھ گیا۔ ناشتہ وغیرہ تو اب اس طرح تیار ہو جاتا تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا پڑتا تھا۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ کبھی اس کی نگاہوں میں نہیں آ سکا تھا، بس سوچتی ہی رہ جاتی تھی۔ پتہ نہیں وہ نادیدہ قوتیں اس پر کیوں مہربان ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی سوچتی کہ اللہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اسی کی مدد سے ہو رہا ہے۔ دوسری صبح وہ بخار ہی کے عالم میں ناشتہ لے گئی، لیکن مشیرہ بیگم نے غضب ڈھایا تھا۔ ابھی تک کسی کے چہرے یا انداز میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ سوچتی رہ گئی کہ اگر مشیرہ بیگم نے طاہرہ بیگم کو ہی بتا دیا ہوتا تو طاہرہ بیگم اتنی گہری نہیں تھی کہ بات کو چھپا جاتی۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن دوسری دوپہر وہ املی کے درخت کے نیچے نہیں جا سکی، جبکہ اب یہ اس کا معمول ہو گیا تھا۔ اسے اب بھی بخار تھا، دوپہر کا وقت تھا، وہ بری طرح سے بے چین تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور شاہنم اس کے کمرے میں گھس آیا۔ وہ بری طرح اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہو شاہنم؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی، اور مجھے یہ تک پتہ نہیں چل سکا کہ تم بخار میں ہو۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ کہاں شاہنم؟ آؤ، شاہنم نے کہا اور اس کی کلائی پکڑ کے کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے شاہنم کے ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے سامنے سے نظم اور نثر کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاؤں بے جان ہو گئے تھے۔ نظم اور نثر اسی طرف آ رہی تھیں۔ شاہنم نے اسے سنبھالا اور بولا، سنبھالو خود کو عشیرہ، سنبھالو۔ وہ دونوں اسی طرف آ رہی ہیں، اسی طرف آ رہی ہیں وہ دونوں۔ نہیں آئیں گی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گی۔ دیکھو وہ دوسری جانب مڑ گئیں۔
بڑے عجیب سے انداز میں نسم اور نظر ایک طرف مڑ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے اس طرف جانے میں ان کی قوت ارادی کا کوئی دخل نہ ہو، یا وہ ادھر نہ جا رہی ہوں، ادھر ہی آ رہی ہوں، لیکن ان کا رخ بدل گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، یہ کیا ہوا؟ یہ تو ادھر ہی آ رہی تھی۔ آؤ عشیرہ، شاہنم پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے وہاں آ گیا جہاں اس نے دور سے طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم کو دیکھا تھا۔ دونوں اس راہداری کی چھوٹی دیوار کی سیڑھیوں کے پاس ایسے چھپی ہوئی تھی جیسے چوری کر رہی ہوں۔ وقفے وقفے سے وہ گردن اٹھا کر اس طرف جھانک لیتی تھی جہاں املی کا درخت تھا، مگر وہ جگہ اب تک سنسان پڑی تھی۔ مشیرہ اور طاہرہ بیگم کو دیکھ کر ایک بار پھر اشیلا نڈھال ہونے لگی تو شانم نے کہا، یہ لوگ ہمیں تلاش کر رہی ہیں، کیا سمجھی؟ اگر جاننا چاہتی ہو تو میں تمہیں ان کے کمروں میں لے چلوں۔ تمہیں خدا کا واسطہ شاہنم، خدا کا واسطہ، میرا دل نکل جائے گا۔ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، مشیرہ خالہ نے اب تک طاہرہ بیگم کو کیا بتایا ہے، اور اگر بتایا ہے تو انہوں نے ابھی تک اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ تم بلا وجہ ڈر رہی ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں۔ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم نے دیکھ ہی لیا نا کہ جب وہ تمہارے خلاف کچھ کرتی ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ میں تو اسے اللہ کا کرم سمجھتی ہوں، اللہ کو میری بے بسی پر رحم آ گیا ہے، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں شاہنم، میرے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، کبھی کبھی تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم پر اللہ کا کرم ہے، شاہنم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حقیقت بھی یہی تھی، پتہ نہیں کس طرح مشیرہ بیگم نے جو کچھ دیکھا تھا اپنے دل میں ہی رکھا تھا، حالانکہ یہ ان کی فطرت نہ تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا۔ البتہ دوسرے دن وہ وقت پر طاہرہ بیگم کے پاس پہنچی۔ طاہرہ بیگم، کہی بات پرائی ہوتی ہے، عدت 2 منٹ میں جاتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو، کبھی کبھی چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے۔ توبہ توبہ باجی، آج تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے محاوروں کی کتاب کھول لی ہے۔ ارے طاہرہ، میرا جی جانتا ہے رات بھر سینہ کھولتا رہا ہے، پتہ نہیں کس مشکل سے یہ آگ برداشت کی ہے، لیکن بی بی کچھ کہتے ہوئے ڈر ہی لگا مجھے، کہیں ایسا نہ ہو آنکھوں والی ہو کر اندھی کہلاؤں۔ تم ذرا تیار ہو جاؤ، تھوڑا سا وقت گزر جانے دو، دھوپ چڑھنے جانے دو، پھر میں تمہیں ایک تماشا دکھاؤں گی۔ کیسا تماشا مشیرہ باجی، کچھ عطا پتہ تو دیں۔ طاہرہ بیگم نے کہا، نا بی بی، پہلے آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے بعد عمل کرو۔ مشیرہ بیگم ایسی ہی پہلیاں بجھاتی رہیں۔ پھر وہ وقت جب انہوں نے عشیرہ کو شاہنم کے ساتھ دیکھا تھا آ گیا اور وہ طاہرہ بیگم کو لے کر چل پڑی۔ مشیرہ باجی، بات کیا ہے، کچھ بتائیے تو صحیح، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا جاتا ہے۔ توبہ ہے، پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہیں مجھے۔ اور پھر مشیرہ بیگم انہیں اس دیوار کے پاس لے آئی تھیں جہاں سے املی کے درخت کے نیچے جھانکا جا سکتا تھا، اور انتظار کرتی رہیں، مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کی اس چوری کو پکڑ لیا گیا ہے۔ عشیرہ کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ شاہنم کے ساتھ طاہرہ بیگم کے کمرے تک جائے اور ان کی بات سنے۔ اس نے کہا تھا، شاہنم مجھے جانے دو، میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، ویسے بھی مجھے بخار ہے۔ کوئی بخار نہیں ہے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ، تم جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تم زیادہ پریشان نہ ہو، شاہنم نے کہا تھا۔ مشیرہ بیگم بہت دیر تک انتظار کرتی تھی، مگر وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ طاہرہ بیگم بھی جھنجھلا گئیں۔
مشیرہ باجی پلنگ لے آتے ہیں، یہاں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہیں۔ آؤ بی بی آؤ، میں نے اسی لیے کہا تھا نا، تقدیر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بات زبان سے نکلی پر آئی ہوئی۔ آ جاؤ چھوڑو، اللہ مالک ہے، آج نہیں تو کل سہی۔ وہ طاہرہ بیگم کے کمرے میں آ گئیں۔ ان کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا، ہانپتی کانپتی پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ طاہرہ بیگم، پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے کل سے میں نے سینے پر، کھایا پیا تک نہیں جا رہا۔ ارے اللہ کا غضب، گھر کی عزت اس طرح خاک میں مل رہی ہے، کوئی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا۔ ارے طاہرہ بیگم پہلے ہی کہتی تھی، یہ حسن و جمال ایسے ہی نہیں بڑھ رہا، اس کے پیچھے کچھ ہے، غضب خدا کا۔ یہ تو ناک کاٹ کر ہاتھ میں رکھنے والی بات ہوئی۔ کہیے جائیے، کیا ہو گیا ہے آخر؟ کیا ندم اور نثر نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا ہے؟ ارے توبہ، ان نیک بچیوں کا نام کیوں لے رہی ہو؟ گھر میں ہے نا ایک سب کی کسر پوری کرنے کے لیے۔ کون؟ کیا عشیرہ؟ ہاں بی بی ہاں، انہی کی بات کر رہی ہوں، مگر کل۔ توبہ توبہ، کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو مشیرہ باجی۔ بی بی تقدیر اچھی ہے کمبخت کی، کل سے برداشت کر رہی تھی کہ آنکھوں دیکھی بات ٹھیک ہوتی ہے، پر آج وہ نہیں ہوا جو کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خدا کے لیے مشیرہ باجی کیوں میرا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہیں؟ بتا تو دیجئے، کیا دیکھا تھا آپ نے؟ کیا ہوا؟ کیا کیا ہے عشیرہ نے؟ بی بی عشق کر رہی ہیں، عشق، اللہ کسی کو نہ دکھائے، ماں باپ ہوتے تو شرم سے زمین میں گڑ جاتے۔ جو منظر میں نے دیکھا ہے تمہیں بتاؤں تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ کس سے عشق کر رہی ہے؟ یہاں کوٹھی میں، وہ تو باہر کہیں نہیں جاتی۔ یہی تو مزے کی بات ہے، میں تو حیران ہوں طاہرہ، شکل سے اتنی معصوم لگتی ہے مگر ٹکا ٹک دوپہری میں۔ توبہ توبہ، اللہ توبہ۔ مشیرہ باجی، ارے بس، خیر کوئی بات نہیں، آج نہ سہی کل سہی، جگہ بڑی اچھی منتخب کی ہے، بڑی ہمت کی بات ہے بی بی، کھلے عام، ایسا لگ رہا ہے جیسے زمانے کو اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہو۔ دل جگر سب کچھ اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ مشیرہ باجی بہت بڑی بات کر رہی ہیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ معظم علی اپنے بھائی بھاوت سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ تو آپ یوں کہیے کہ میں نے بڑے جتن کر کے ان کے دل خراب کیا، ورنہ وہ تو جان دینے والوں میں سے تھے۔ اگر ایسی بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی اور اس میں ذرا برابر بھی وہم کی بات نکلی تو آپ سمجھ لیجئے بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے معظم علی ہتے سے ہی اکھڑ جائیں۔ اگر میں ان سے یہ کہوں گی کہ مشیرہ باجی نے یہ الفاظ کہے ہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت نہ ملا تو؟ بی بی ٹھیک ہے، جو آنکھوں دیکھی ہے وہی کہہ رہی ہوں، ایک دفعہ انہیں بھی دکھا دو، بس اس کے بعد سارا کام ہو جائے گا۔ صرف دوپہر کو ہی ملاقات ہوتی ہے ان کی یا رات کو بھی؟ کل بتاؤں گی، کیا سمجھی؟ ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں شانم کا کیا منصوبہ تھا، بے شک ایک معمولی سا ڈرائیور تھا وہ اس کی کوٹھی میں، اور یہ بات دنیا سوچ سکتی تھی کہ اگر معظم علی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو بہرحال بھتیجی کا خیال تو کریں گے، اور پھر گھر کی بدنامی بھی نہیں ہونے دیں گے، سولی پر چڑھوا دیں گے شاہنم کو۔ نہ جانے کیا سوچا تھا اس نے، ویسے بڑے دل گردے کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ رات کو املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کو اٹھا کر لے گئی تھیں۔ شاید پہلی مار نگاہ کی تھی، وہ ایک جگہ چھپی ہوئی ادھر دیکھ رہی تھیں۔ طاہرہ بیگم نے دیکھ لیا تھا کہ عشیرہ املی کے درخت کے نیچے پہنچ گئی ہے،
اور وہیں پر شاہنم بھی آ گیا تھا۔ دونوں دنیا سے بے خبر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ شاہنم نے کہا، تمہارا بخار نہیں اترا؟ میں کیا بتاؤں شاہنم کہ میرا کیا حال ہے، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایسا کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آنے والے بہترین وقت کا اطمینان دلا سکوں۔ خدا کے لیے شاہنم باز آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نہیں مرو گی تم، سمجھی؟ تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہی ہوگا۔ میں کیا کروں اور کیسے کروں؟ اب جو کچھ بھی ہے میری ایک بات سن لو، تم دوپہر کو بھی آؤ گی اور رات کو بھی۔ اگر یہ سلسلہ ٹوٹا تو بہت برا ہوگا، کم از کم میں یہ دنیا چھوڑ دوں گا۔ میں تم سے یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، بالکل بھروسے کے ساتھ میری بات سن لو۔ میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ عشیرہ نے بے بسی کی نگاہوں سے شاہنم کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دوں۔ میں چلی جاؤں گی میں۔ نہیں، میں تمہارے کمرے تک چھوڑ کر آؤں گا۔ شاہنم نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ اسے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا۔ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ پڑی تھیں، کیونکہ عشیرہ کے کمرے تک جانے کا راستہ اسی طرف سے گزرتا تھا جہاں وہ دونوں چھپی ہوئی تھیں۔ البتہ وہ طاہرہ بیگم کو لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ طاہرہ بیگم کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ عشیرہ بیگم کہنے لگیں، دیکھا بی بی، اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ بات منہ سے نکال تو دی تھی، پر ڈر رہی تھی کہ کہیں عزت نہ لٹ جائے میری۔ اگر دوبارہ انہیں نہ دیکھ پائی تو تم بھی میری طرف سے غلط فہمی ہو جاتی کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہوں یا غلط۔ نہیں مشیرہ باجی، آپ بھلا غلط کیوں کہیں گی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ اصل میں اسے ذلیل و خوار کرنا تو میرے لیے بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ معظم علی کا دل اس کی طرف سے خراب ہو جائے کہ خود معظم علی اسے دولت اور جائیداد سے بے دخل کر کے گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ بہت سی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ معظم علی اس کے بارے میں بڑی درد مندی سے سوچنے لگتے ہیں۔ ارے ویسے تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن اس کمبخت کے لیے نہ جانے کیوں دل کڑتا رہتا ہے کہ کہیں اسے کوئی بہتر جگہ نہ مل جائے۔ مشیرہ بیگم کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں، کافی دیر تک کچھ نہ بولیں تو طاہرہ بیگم نے خود ہی انہیں مخاطب کیا۔ کس سوچ میں ڈوب گئیں باجی؟ بی بی، اس دماغ کی داد دینی پڑے گی تمہیں۔ وہ تو یوں کہو کہ تقدیر نے ساتھ نہ دیا، ورنہ کوئی بہت بڑا مقام مل چکا ہوتا مجھے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ایک کام کرو طاہرہ، ایسا کام کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کمبخت کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے نا، اور ہے بھی کمبخت اچھی شکل و صورت کی۔ ارے میں کہتی ہوں کہ اس ڈرائیور کے پلے ہی کیوں نہیں باندھ دیتی؟ ڈرائیور کے پلے بندھے گی تو مزہ آ جائے گا اس سے بدلہ لینے کا بی بی۔ اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں۔ ایسا کرو، اپنے میاں کو اس کے سارے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت درکار ہے تو پھر ڈرائیور سے ہی اس کی شادی کر دیں، ورنہ یہ ناشگنی نہ جانے کیسے کیسے گل کھلائے گی۔ طاہرہ بیگم سوچ میں ڈوب گئی تھیں، تھوڑی دیر تک سوچتی رہیں، پھر بولی، دوپہر کو بھی ملتی ہے اور رات کو بھی اس سے؟ ارے بابا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا۔ اب سوچو تو پھر کل دوپہر کو نہیں، ایسا کرتی ہوں مشیرہ باجی کے کل رات کو ہمدرد تایا کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی، کیا سمجھی؟ مزہ آ جائے گا، مزہ ہی آ جائے گا۔ تو پھر اب یہ بتاؤ کہ ایسا ہی کروں یا اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہی کر کے دکھاؤ۔ دوسرے دن دوپہر کو شاہنم املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا اور اس نے بڑے پرلطف لہجے میں کہا، چلو بھائی،
بیچارے یہ لوگ محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے عشیرہ، آج رات کو تمہیں ضرور آنا ہے، کیونکہ آج رات کو محترم معظم علی کو ہماری زیارت کرائی جائے گی۔ میں سمجھی نہیں، عشیرہ نے کہا۔ اطلاع ملی ہے کہ آج رات کو ہمیں املی کے درخت کے نیچے دیکھا جائے گا اور معظم علی بھی ساتھ ہوں گے۔ عشیرہ کے تو پاؤں کی جان ہی نکل گئی، وہ گرنے لگی تو شاہنم نے اسے سہارا دیا، پھر بولا، عشیرہ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے، کاش تم مجھے اتنا حقیر نہ سمجھو۔ عشیرہ زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا تحفظ کروں گا، چاہے تمہارے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میرا ساتھ دو عشیرہ۔ شاہنم میں کیا کہوں تم سے، خدا کی قسم مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے جسم سے جان نکل جائے گی۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، یہاں میرے دشمن ہی دشمن ہیں، انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ مشیرہ بیگم، طاہرہ بیگم مجھ سے صرف دشمنی کر سکتی ہیں، نہ جانے وہ تایا ابو کو کیا کیا بتائیں گی۔ تایا ابو بہت غصہ آور تو نہیں، مصلحت کوش آدمی ہیں، لیکن یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکیں گے، اور میری ہی نہیں شاہنم، تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، وہ دوسرے انداز میں سوچیں گے۔ پھر بولو میں چلا جاؤں یہاں سے، اور میرا چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ عشیرہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں کم از کم تمہاری اتنی مدد ضرور شامل ہونی چاہیے کہ تم میری ہدایت پر عمل کرو، اور اسے زیادہ یہ کہ مجھ پر بھروسہ کر لو۔ ایک طرف تو تم میرے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو، اور دوسری طرف مجھ پر اس قدر بے اعتمادی۔ مشیرہ ان الفاظ پر چونک پڑی، اس نے شاہنم کو دیکھا، شاہنم کے چہرے پر بڑی اداسی تیر رہی تھی، پھر اس نے شاہنم کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شاہنم، زندگی تو اپنی ہی ہوتی ہے، بچے یا جائے، چلو جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ شکریہ، اور تم دیکھو گی کہ تمہیں نقصان پہنچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ عشیرہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ شاہنم نے عشیرہ سے جو کچھ کہا تھا وہ ذرا بھی غلط نہیں تھا، پتہ نہیں اس کی معلومات کا ذریعہ کیا تھا، لیکن جو بھی معلومات اس کی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ وقت اپنے طور پر فیصلہ کرتا ہے۔ مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے طے کر لیا تھا کہ سب سے پہلے معظم علی کو یہ ساری صورتحال بتائیں گی اور پھر اس کا ثبوت دیں گی، لیکن اس کے بعد معظم علی سے یہی کہا جائے گا کہ گھر کی عزت کو خاک میں ملانے سے بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر کے انہیں گھر سے نکال دیا جائے۔ لیکن تبدیلی یوں ہوئی کہ اسی صبح 10:30 بجے گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد ہوئی۔ عجیب ہلڑباز مہمان تھے۔ ایک بزرگ جو کالی کفنی پہنے ہوئے، سر پر سفید پگڑی باندھے ہوئے، چند عقیدت مندوں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوئے تھے۔ اتفاق سے معظم علی کوٹھی کے بیرونی حصے میں ہی تھے۔ انہیں دیکھ کر ایک دم سے اچھل پڑے، ارے حضرت صاحب، ارے طاہرہ بیگم، نظم، نثر، ارے سب لوگ باہر آ جاؤ، حضرت صاحب کا استقبال کرو، دیکھو کس طرح ہمارے گھر میں ایک دم برکتیں اتر آئی ہیں۔ ان کی چیخو پکار پر تقریباً تمام ہی لوگ جمع ہو گئے۔ ادھر کالی کفنی پہنے ہوئے حضرت صاحب جو اچھے خاصے عمر رسیدہ تھے لیکن انتہائی شاندار صحت کے مالک تھے، قدم قدم آگے بڑھے چلے آ رہے تھے، اور مریدین بھی ان کے قدموں میں بچھے جا رہے تھے۔ آخر حضرت صاحب تھوڑے فاصلے پر رک گئے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے، میرے بچوں، تم مجھے جس عزت اور احترام کے ساتھ یہاں تک لائے ہو، اس کے لیے میں تمہیں برکتوں کی دعائیں دے سکتا ہوں۔ یہ گھر میرے بچوں کا ہے اور یہاں میں ان لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اب تم لوگ واپس جاؤ، میں کچھ دن یہاں قیام کروں گا، اس کے بعد تم سے رابطہ کروں گا، کیونکہ اس کے بعد مجھے یہاں سے آگے جانا ہے۔ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔
ساتھ آنے والوں نے حضرت صاحب کے لباس کو چوما اور الٹے قدموں گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ادھر معظم علی صاحب حضرت صاحب کے حضور پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ان کی کفنی کو بوسہ دیا۔ طاہرہ بیگم، مشیرہ بیگم بھی پہنچ گئی تھیں، ندم اور نثر بھی تھیں۔ البتہ عشیرہ دور ہی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حضرت صاحب جو تھے ایک بزرگ تھے، عموماً دورے پر رہا کرتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھرتے تھے، یہاں بھی اکثر آتے رہتے تھے۔ معظم علی صاحب بھی ان کے مرید اور عقیدت مند تھے۔ انہیں بڑے احترام سے کوٹھی ہی کے ایک حصے میں ٹھہرایا جاتا تھا اور کوٹھی کا ایک ایک فرد ان کی خدمت پر مامور رہتا۔ معظم علی ان دنوں اپنی تمام تر کارروائیاں ترک کر دیتے تھے، اور یہ بھی حضرت صاحب کی ہی خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ بغیر اطلاع کے ہی نازل ہو جایا کرتے تھے اور کبھی اپنے آنے کی خبر نہیں دیتے تھے۔ اس وقت بھی کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ حضرت صاحب اس طرح آ جائیں گے، لیکن ناک منہ چڑھائے بغیر ان کا معمول کے مطابق استقبال کیا گیا تھا، اور پھر انہیں معظم علی ہی کے کمرے میں لے جایا گیا تھا، کیونکہ فوری طور پر دوسرا کمرہ تیار نہیں تھا۔ معظم علی نے بڑی خوشیوں کا اظہار کیا۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم نے بھی ان سے بہت محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ملازم کو حضرت صاحب کے کمرے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مشیرہ اور طاہرہ بیگم بھی باہر نکل آئیں۔ انہیں حضرت صاحب کے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن مشیرہ بیگم نے کہا، یہ حضرت صاحب تو بلا کی طرح نازل ہو گئے، ہمارا تو منصوبہ کچھ اور تھا، اب دیکھو کتنے دن رہتے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، 2 دن میں بھی چلے جائیں اور 2 ہفتے بھی نکال لیں، سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا، وہ لوگ تو منمانی کرتے رہیں گے۔ تو کرنے دیجئے مشیرہ باجی، جب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند رہا تو پھر جو اللہ کی مرضی۔ طاہرہ بیگم نے بے چارگی سے کہا، اور مشیرہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ بہرحال حضرت صاحب کا کمرہ تیار کیا گیا، وہ کمرے میں منتقل ہو گئے۔ پورا گھر ان کا عقیدت مند تھا اور ان کی آمد پر خوشیاں ہی منائی جاتی تھیں۔ حضرت صاحب ایک پراسرار سی شخصیت کے مالک تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی معظم علی سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، کچھ نہیں لیتے دیتے تھے، بس آتے، اپنی مرضی کے مطابق قیام کرتے، دعائے خیر کرتے اور چلے جاتے۔ ان کی یہ بات بھی ایک پروقار حیثیت رکھتی تھی اور اسی سے سب لوگ متاثر تھے۔ علم کہاں تک تھا، یہ بات صیغہ راز میں ہی تھی۔ جب بھی آتے، دوسرے دن گھر کے ایک ایک فرد کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا۔ مالک اور ملازم سبھی ان کے ہاتھ چومتے اور انہیں برکتوں سے دعائیں لیتے، بس یہی ان کا کام تھا۔ موٹا جھوٹا کھاتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ برسوں سے اسی طرح آنا جانا ہو رہا تھا۔ قیام کے دوسرے دن شام کو 5 بجے کوٹھی کے لان پر حضرت صاحب نے محفل سجائی۔ معظم علی آج پورا دن گھر پر رہے تھے اور حضرت صاحب کی خبر گیری کرتے رہے تھے۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم بھی حسب عادت گھر کے کام سنبھالے ہوئی تھیں۔ عشیرہ پر کچھ اور ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، جبکہ حضرت صاحب کا کوئی خاص کام یہاں نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک ایک فرد کوٹھی کے لان میں پہنچ گیا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی کی جانے لگی۔ جو کوئی ان کا ہاتھ چومتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے۔ ملازم بھی سب عقیدت سے ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ البتہ شاہنم وہاں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر نکل گیا تھا، کسی کو اس کی یاد بھی نہیں آئی، کوئی اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حضرت صاحب سب کو دعائیں خیر وغیرہ دے کر اٹھ گئے تو نظم اور نثر کو ہی شاہنم کا خیال آیا، ارے وہ ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں، کسی کام سے گیا ہوگا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی بھی نہیں کی اس نے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن رات کو 12:10 تھے جب حضرت صاحب معمول کے مطابق کوٹھی کے گشت پر نکلے۔
یہ بھی ایک معمول تھا۔ وہ ایک رات 12 بجے سے پہلی کوٹھی کے تمام علاقوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ معظم علی ان کے ساتھ تھے اور ان سے 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ آج انہوں نے ایک خاص بات محسوس کی تھی، وہ یہ کہ حضرت صاحب 4 قدم چلنے کے بعد رک جاتے تھے اور کچھ الجھن کا شکار ہو جاتے تھے۔ آخر کار وہ واپس اپنی قیام گاہ میں پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار تھے۔ معظم علی نے سوال کر ہی ڈالا، اعلیٰ حضور کچھ مضطرب نظر آ رہے ہیں۔ حضرت صاحب نے گردن اٹھا کر معظم علی کو دیکھا، پھر بولے، کچھ الگ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں معظم علی۔ کھلے الفاظ میں کیا کہیں تم سے؟ پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو یہ پوری کوٹھی صاف شفاف تھی، لیکن اس بار اس میں کچھ آلودگی محسوس ہو رہی ہے۔ سمجھا نہیں حضور، کیسی آلودگی؟ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم سے ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ چھپا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں یہاں جن کا سایہ محسوس ہو رہا ہے۔ جن زادہ ناول ابھی جاری ہے۔